اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، خوبصورت، میٹھی، سویٹ، چمکدار، شاندار کچھ لوگوں کے لیے ایسی ہوتی ہے اینڈ کچھ لوگوں کے لیے اہم دنوں پہ، خاص دنوں پر بھی دکھ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں دو مجھے فون ایسے آئے، ایک لڑکی کا تھا اور انہوں نے اپنی بھابھی کے بارے میں جو بات کی، سچی بات ہے میرا دل بہت دکھا اور میں نے سوچا کہ اس عید پہ اس بیٹی کو، اس کے والدین کو کتنی تکلیف دہ خبر ملے گی۔ اور اس کا سوال یہ تھا کہ ہم نے بھابھی کو نکاح کے موقع پہ 2 تولے سونا، میری والدہ نے نکاح نامے میں لکھوا دیا تھا کہ یہ ساس کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ڈیورس دے رہے ہیں اور اب وہ گھر گئی ہوئی ہے، تو ہم اس عید پہ کیسے پیغام بھیجیں کہ وہ جو ہم نے تحفہ دیا ہوا ہے 2 تولے سونا وہ ہمیں واپس کر دے۔ دوسرا جو سوال تھا وہ ایک مرد کا تھا، انہوں نے بہت کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لڑکی کا باپ نہیں مان رہا، وہ ہمارے درمیان میں رکاوٹ ہے اور اب میں اس کو ڈیورس دینا چاہتا ہوں، تو جو چیزیں دی ہوئی ہیں کیسے واپس لوں۔ چونکہ دونوں الگ الگ صوبے سے تھے لیکن دونوں کی ٹون ایک سی تھی اور دونوں پہ افسوس بھی ایک جیسا ہوا۔ تو میں نے دونوں سے جو بات کہی، سوچا کہ آپ تک بھی وہ بات پہنچاؤں۔ اگر کچھ دلوں کو ہم زیادہ زہر سے بھرنے سے روک سکیں، غموں کو ہم کم نہیں کر سکتے، یہ غم آنے ہوتے ہیں، پر اس غم کی جو سویر اس کو مزید کرنا ہے اس کو تو روکا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹینڈنگ آرڈر ہے، حکم ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو جب علیحدگی ہو جو تحفے دیے ہوئے ہوں واپس نہ لیں۔ تو یہ حکم اس عورت کی ساس کے لیے بھی ہے جس نے 2 تولے دیے ہوئے تھے اور اب وہ رو رہی ہے کہ میں نے واپس لینے۔ آپ اس کی زندگی کی خوشی واپس لے رہے ہو، آپ اس کی عزت بھی واپس لے رہے ہو، یعنی آنے والی دنوں میں اس بچی کا فیوچر عام ڈاما ڈول ہوگا، ڈارکنیس میں ہوگا۔ آپ کو یہ دکھ نہیں ہے، آپ کو اپنے 2 تولے سونے کا دکھ ہے، نہ کریں ایسا۔ اور دوسرا، ان صاحب کی میں نے کہا مجھے کوئی اپنے سسر کے ساتھ جو آڈیو ہے وہ تو سنائیے۔ تو جب انہوں نے سنائی 3 آڈیوز، تو ہر ایک میں ہر کچھ دیر کے بعد لڑکی کی طرف سے دھمکی تھی کہ اگر آپ کی لڑکی ٹھیک نہ ہوئی تو میری طرف سے فارغ سمجھیں۔ اچھا، جب آپ پورے معاملے کو خود بگاڑا اور آخر پہ کہہ رہے ہو کہ سسر کہتا ہے کہ جی ہم نے لڑکی نہیں بھیجنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہاں تک تنگ کر دیا، ڈس رسپیکٹ کر دیا، ڈس گریس کیا۔ اور کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو کسی ایسی جگہ پہ تو واپس نہیں بھیجے گا جہاں پہ اس کی قدر نہ کی جاتی اور بے قدری کی جاتی ہو۔ اچھا، اب جو سٹینڈرڈ ایک آپریٹو پروسیجر ہوتا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سمجھیں اور ذرا چینج کر لیں۔ جب بھی کسی لڑکی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو کیا ضروری ہے کہ لڑکے بدتمیزی کر کے الزامات دے کے ختم کیا جائے؟ آپ نے دکھ دیا ان کو، اپنے گھر میں لے کے آئے تھے وعدہ کر کے، نہیں رکھ سکے، اب واپس کر رہے ہیں۔ تو اصولی طور پر اچھے انسان بنے اور یا تو جا کے ملاقات کر لیں یا فون پہ کریں، اور آپ کو جو کہنا چاہیے وہ معذرت کرنی چاہیے کہ ہم 200 لوگوں کی موجودگی میں آپ کے بیٹی کو لے کے آئے تھے بسانے کے لیے، پر معذرت خواہ ہیں، ہم سے وہ بس نہیں سکی، ہماری کوتاہی ہے۔ الزام مت لگائیے، یہ وہ موقع ہے آپ ان کو نقصان کر رہے ہیں اور یہ نقصان زندگی سے بھرا نقصان ہے، تو آپ کو معذرت کرتے ہو چھوٹے نہیں پڑ جائیں گے۔ تو یہ بات ضرور کہیے کہ ہم نے رشتہ اچھی نیت سے کیا تھا، نہیں چل پایا، تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ یہ جملہ ان کی آنسوؤں کی شدت کو کم کر دے گا۔ دوسری بات جو آپ کو کہنی چاہیے کہ ہماری طرف سے اس 1 سال میں 2 سال میں جتنا عرصہ رشتہ رہا ہو، جو کمی بیشی رہی ہو وہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تیسری بات، سامان آپ کی امانت ہے، جب چاہے آ کے لے جائیے، ہم سامان کے لیے آپ کو خوار نہیں کریں گے۔ سامان کے لیے نہ آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تشریف لے آئیں،
آپ کی بیٹی ساتھ آ جائے, جو جو آپ کی چیزیں ہیں, کسی چیز کو ہم کسی ایک دھاگے کو بھی نہ توڑیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے. آپ کی چیز ہے, رشتہ نہیں چل سکا, افسوس ہے, پر ہم آپ کو زیادہ افسوس یہ والا تو گھٹیا پن نہیں کرنا کہ سامان روک لیں, تکلیف مزید نہیں دینی, چاہے وہ بچی لڑکے گئی ہو, بدتمیزی ہوئی ہو, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی وجہ تو ہوئی ہوتی. چوتھی بات, یہ کہی اپنے منہ سے, یہ انسانی شرف ہے کہ ہم نے جو تحفے دیے تھے وہ ہم واپس نہیں لیں گے, چاہے وہ شادی سے پہلے دیے تھے, شادی والے دن دیے تھے, شادی کے بعد دیے تھے. اور اگر آپ یہ حوصلہ کریں تو اس خرابی کو آپ اپنے لیے اجر میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے, لوگ واپس لیتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے, گناہ گار لوگ ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, چونکہ اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ دیے ہوئے تحفے واپس نہ لیے جائیں. بچپن میں بھی کوئی تحفہ دے کے واپس مانگتا تھا تو بہت برا لگتا تھا, میچور لوگوں کو تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات, ان سے کہیے کہ بچوں کے معاملے میں اگر بچے ہیں تو 2 صورتیں ہیں, ہنسی خوشی ہمیں دینا چاہیں, بسم اللہ ہمارے بچے ہم رکھ لیں گے, آپ رکھنا چاہیں ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے, مگر اس میں ہم یہ توقع کریں گے کہ انسانی سطح پہ ہم نارمل طریقے سے چلیں. اگر آپ کسی بڑے سیاسی لیڈر کو ماننے والے ہیں تو اس کے بچے اس کی اپنی بیوی کے پاس ہیں اور دونوں کا ملنا جلنا رہتا ہے, پرانی بیوی کے پاس. اگر آپ کسی شوبز کے بندے کو جاننا چاہتے ہیں, اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, تو 20 لوگوں کی مثالیں ہیں کہ بچے بیوی کے پاس ہیں, مرد آتے جاتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں, ملتے ہیں, رہیں گے اسی کے پاس. بچے بڑے ہو جائیں, بسم اللہ اپنے باپ سے ملیں گے, کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو بالکل کٹ دیتے ہیں کہ آپ نے تنگ کیا تو وہ بھی جواباً تنگ کریں, تو یہ مت کیجیے. اس معاملے میں آخری بات ان سے یہ ضرور کر لیجئے گا کہ انسانی سطح پہ ہم کو بہتر مثال قائم کر لیں. ایک چیز ہم سے نہیں بھی برا ہوا, پر اب ہم بچوں کے معاملے میں اتنا برا نہ کریں. خاتم حضرات, اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں, عید کے موقع پہ وہ ساری بچیاں جو تکلیف میں ہیں, جو دکھ میں ہیں, اپنے گھروں کو آئی ہوئی ہیں, وہ کونسلنگ کے لیے ٹائم چاہتی ہوتی ہیں اور ان کے پاس پیسوں کی کمی بیشی ہوتی ہے. سو کونسلنگ یہ اپنی پڑھ لیجئے. ہم نے عید پہ ان بچیوں کے لیے اسپیشل عیدی کا اہتمام کیا 2000 روپے کا, جو ہمارے بس میں ہے. ہم نے اپنا حصہ چھوڑ کے, تاکہ وہ عید کے 3-4 دنوں میں آرام سے وہ ٹائم لے کے 0300 946 8746 0332 746 8746. اچھا, یہ فائدہ بیسیکلی ہم نے بچیوں کے لیے دیا, لیکن اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہیں تو مرد کی زبان تو پھر مرد کا زبان ہوتا ہے. عید کے دنوں میں یہ رعایت سب کے لیے رہے گی. اور دوسرا یہ کہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, بجائے کہ فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, کچھ وقت آپ کو کورسز کے لیے نکالنا چاہیے. اپنے آپ کو اپ لفٹ کریں, مضبوط کریں, غم ہو, دکھ ہو, خوشی ہو, ہر صورت میں اپنے آپ انویسٹ کیا کریں. جن کے پاس عیدیاں زیادہ ہیں, ہم نے اس میں بھی کورسز میں بھی بہت رعایت کی ہے, یعنی 1+1 کر دیا, لیکن یہ صرف عید کے لیے. اس کے بعد پھر وہ ایک کورس 3000 کا ہوگا. اور اسی طور پہ جو کونسلنگ کی فیس ہے وہ جیسے پرانی ہے ویسی ہوگی. جو بیرون ملک والے ہیں ان کے لیے 20% کی رعایت ہے, یعنی ویسے $80 فیس ہے, اس میں ہم 20% ان کو لیس کریں گے. اور جو پاکستان والے ہیں ان کو 2000 پر کونسلنگ کا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.